بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیٹے عاصم جمیل کی وفات پر 2 خواب بیان کیے تھے۔ آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے، خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ موت سے ایک دن پہلے کا خواب ہے جس میں وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہی ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں وہی ہوتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میں کہیں کھڑا ہوں، آپ نماز کے مصلی پر ہیں، آپ نے کہا کہ نماز کے لیے آ جائیں، تو میں نے کہا میں تو مر گیا ہوں۔ تو پھر ماحول چینج ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ خیر بہرحال وہ ایک لمبا خواب ایک تو یہ تھا کہ جو انہوں نے خود دیکھا مرنے سے ایک دن پہلے۔ دوسرا خواب جو مرنے والے دن یا اس سے ایک دن بعد حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے فون کیا کہ پشاور میں کوئی مولانا ہے، کوئی بہت غریب سے ہیں کوئی، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو عاصم جمیل ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان کا ساتھ میں کہنا یہ تھا کہ یہ وہ آدمی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے کہ یہ وہ آدمی ہیں جو ہر روز کا 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ انہوں نے زیارت کی ہے کہ عاصم جمیل ان کے ساتھ کھڑا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہی نہیں اس بات کو کہ ان کا بیٹا کوئی عاصم جمیل بھی ہے۔ تو ساتھ میں میسج یہ تھا کہ بیٹے کا کہنا ہے کہ میرے بابا کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاگل کی خدمت کے صدقے مجھے بخش دیا ہے، نہ صرف بخشا ہے بلکہ اپنا دیدار بھی کروا دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا کہ جو ہمیں جنت میں جا کر نصیب ہوگا، وہ بھی اگر ہم بخشے گئے تو۔ ورنہ جس طرح کی صورتحال آج کل چل رہی ہے، جس طریقے سے ایک غم زدہ باپ کو مزید تکلیف دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال کے اوپر۔ اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ پورے دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، پھر اس کے اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں، تو ہر سیکنڈ میں بھی اگر ایک آدمی ایک دفعہ بھی درود پاک پڑھے تو تب بھی 1,00,000 دفعہ پورا نہیں ہوتا۔ تو ایک اعتراض کیا کسی نے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اس کا جواب مولانا طارق جمیل صاحب کے ذمے نہیں ہے، یہ جنہوں نے بات بتائی ہے کہ میں اتنی دفعہ پڑھتا ہوں یہ ان کے ذمے ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا انکار کیا جائے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا کچھ اور اکابر ہیں، اگر میں غلط بولوں تو اس لیے میں شاید بول رہا ہوں، کہ وہ عصر سے مغرب تک پورا قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے، اس کا بھی انکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہماری تاریخ میں موجود ہیں جو حقیقتاً ہیں، سچی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان سب کا انکار ہو جائے گا کہ اتنے ٹائم میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ٹائم میں برکت ڈال دیتے ہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں دیکھیں، ان کی کتابوں کو ان کی زندگی کے ایام پہ تقسیم کیا جائے کہ اگر اتنی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بات لمبی ہوگی، تو اتنی کتابیں کوئی آدمی لکھ نہیں سکتا جتنی حضرت نے لکھی ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ حضرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ یہاں 2-3 باتیں غور سے سمجھیے گا۔ پہلی بات یہ کہ مرنے کے بعد کسی انسان کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے، 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آدمی برا تھا، سچ میں برا تھا، تو یہ غیبت ہے، یاد رکھنا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے نا میں کون سا جھوٹ کہہ رہا ہوں، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ بھائی جبھی تو غیبت بن رہی ہے، اور قرآن پاک میں صراحتاً منع ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ تو واقعتاً حقیقتاً مر گئے ہیں، بات سمجھتے ہو۔ اور ایک بات ہو گئی، اور اگر وہ برا نہیں تھا پھر ڈبل جوتے پڑیں گے، ڈبل گناہ ملے گا، غیبت کا بھی اور بہتان کا بھی۔ بات سمجھتے ہیں بھائی؟ جیسا کہ وہ یہ اچھے تھے پورا، اچھا ان پر پھر بہتان لگ جاتا ہے اس چیز کا۔ دوسری بات یہ سمجھیں، اس لیے منع ہے کہ برائی نہیں بیان کرنی چاہیے کہ وہ خودکشی ہو گئی، وہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں، چھوڑیں سب باتوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی اچھائی بیان کرنے کا ہمیں باقاعدہ حکم ہے کہ اچھائی بیان کرنی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ایسا ہی کیا، اور ویسے بھی وہ ان کے بیٹے تھے، گھر کے بچے تھے، ان کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ اب اس کے 2 فائدے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر جو فضول قسم کے تبصرے ہیں نا، یہ لوگ کرنے بند کر دیں، ایک بات یہ۔
دوسری بات یہ کہ یہ بھی پہلی بات میں شامل ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد فرشتے آتے ہیں، آ کر نوٹ کرتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ ہوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اچھے الفاظ ہوں تو اچھا فیصلہ ہوتا ہے، جیسے کہ سارا گاؤں جانتا ہے اس بات کو، کوئی پاگل کیا، کوئی معذور کیا، کوئی غریب کیا، کوئی امیر کیا، ہر آدمی ان کی صفتیں کرتا ہے، ہر آدمی ان کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک والد ہے جس نے جوانی کے اندر اپنے بچے کا جنازہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ بیٹا کاش کہ میرا جنازہ تم اٹھاتے، اپنی موت کو ترجیح دے رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ کاش کہ میرا بیٹا میرا جنازہ اٹھا لیتا، مجھے اس کا نہ اٹھانا پڑتا۔ کتنا دکھی ہوگا وہ انسان۔ پھر اچھائی بیان کرنے سے بسا اوقات انسان کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی 3 وجہ رکھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے گا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ پیسہ کمانا، پیسے کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ویڈیو کے اوپر تھمبنیل لگا ہوا، کیا لکھا ہو؟ عاصم پر قاتلانہ حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک ٹرینڈ پوسٹ ہے، ٹرینڈنگ پوسٹ کے نام سے کوئی چینل، انہوں نے کیا لکھا اپنے چینل پر، وہ ان کی ویڈیو ڈال کر کہ میرے شوہر کا قتل ہوا ہے، دل دہلا دینے والا بیان، جیسے پتہ نہیں کیا پھٹ گیا ہے اوپر۔ بات سمجھتے ہیں؟ اور اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اوقات ٹی وی ہے، خدا جانے اس کی کتنی گری ہوئی اوقات ہے، اس نے کہا کہ جی میرے بیٹے کا قتل ہوا ہے، ماں نے سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں اس کے۔ کوئی خاتون آتی ہیں، خدا جانے کون ہے وہ، کوئی 2 الفاظ بولتی ہیں، پھر باقی ساری ویڈیو کے اندر تیز سے بولتے کچھ بھی نہیں۔ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب کلک تو کریں گے نا لوگوں کو، تو اب وہ مچی ہوئی ہے کہ ہم پتہ کریں آخر ہوا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نیا تہلکہ خیز انکشاف، کچھ بھی نہیں اندر، وہی باتیں ہیں جو پہلے کی ہوئی ہیں۔ لیکن اب لوگوں کو پتہ ہے کہ مرغی ہاتھ آ گئی ہے، بس اب پیسے کماؤ۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، گھسا پٹا سا شعر ہے لیکن یہاں فٹ ہو رہا ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر میں رستے بنا لیے۔ حضرت مولانا تاج میر صاحب دامت برکاتہم کا بیٹے کا کیا انتقال ہوا، لوگوں نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری وجہ سنیں، دوسری وجہ ہے سیاسی اختلافات، کہ یہ چونکہ کچھ پی ٹی آئی کی حمایت میں تھے، اس وجہ سے لوگوں نے جو ان کے مخالف تھے، بلکہ وہ بھلے وہ اپنے ہی ان کی جماعت کے لوگ ہوں، تو انہوں نے بھی ان کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ یہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے ہوئے ہیں۔ اور تیسری وجہ بہت خطرناک، انتہائی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ مذہبی اختلافات، اس کی بنا پر بھی بہت سارے لوگ پیچھے ہوئے ہیں ان کی۔ ایک خدا جانے کیا بدیالوی ہے، بریالوی ہے، پتہ نہیں خدا جانے کیا ہے کچھ، ان کو میں نے دیکھا کہ کل پرسوں کسی جگہ پر بیان کر رہے تھے، انتہائی خطرناک جملے استعمال کر رہے ہیں، اور وہی جملہ جو ایک جاہل انسان کو بھی نہیں بولنا چاہیے نا، وہ بول رہے تھے کہ جی لوگوں کو تو خود تبلیغ، میں نے باقاعدہ خود سنا، آپ بہت سارے لوگوں نے سن لیا ہو، تبلیغ کرتے پھرتے ہیں اور خود کا بیٹا خودکشی کر کے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے کوئی انجینئر صاحب ہیں، اور وہ پتہ نہیں انجینئر اصل ہیں کہ مولانا اصل ہیں، کیا ہے بہرحال، وہ ان کی وجہ شہرت ہی یہ ہے دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا۔ ٹھیک ہے، کہانیاں، بس یہ ان کا مشہور ڈائلاگ ہے۔ بس اس کے بعد پھر وہ کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر کے کسی نہ کوئی کہانی سنا کر اس کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر بولنا۔ اللہ ہدایت دے، یہ وہ آدمی ہے جس کے ابھی کچھ دن پہلے، کیا ابھی بھی آپ دیکھ لیں گے کہیں آپ کو کوئی شارٹس یا کوئی کسی میں نظر آئے گا کہ مولانا تاج میر صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اور یہاں دیکھو کہ ابھی ان کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ میرے بھائی، اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ کتنی بڑی منافقت ہے کہ کہیں ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور یہاں کیا اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، اپنی شوشے چھڑوانے کے لیے لوگوں کے اندر انہی کے اوپر تبرہ بازی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسلک کا آدمی ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اسی طرح کچھ بکواسات کر رہا تھا کہ جی اگر یہ لوگ کریں تو صحیح ہے، اگر ہم کریں تو یہ ناجائز ہے، کل خانی وغیرہ جو بھی تھا۔ یہ سارے جوابات تو ان سے پوچھنے کے ہیں نا۔ تو اصل میں ہمارا جو مزاج ہے نا عمومی، وہ مزاج ہی یہ بن گیا ہے۔ ایک جگہ پر ایک آدمی کھڑا ہوا تبلیغ کر رہا ہو نا، اسی جگہ کے 2-4 قدم آگے 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو آپ خود دیکھ لینا، وہاں رش نہیں ہوگا، وہاں رش ہوگا، کیونکہ ہمارا مزاج بن گیا تماشا، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، انہونی خبریں سننا۔ اللہ کے لیے بس کر دیں، اللہ کے لیے بس کر دیں، کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ کیوں دکھ دے رہے ہیں حضرت
مولانا کو، ایک مسیحا آدمی ہے میرے بھائی، دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بڑے ادب سے میری گزارش ہے ان کو معاف کر دیں۔ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ انہوں نے دکھ کے اندر آ کر 2 خواب کیا بیان کر دیے، لوگوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر، ابھی تو بھائی چند دن گزرے ہیں، خدا جانے آگے کیا ہونے والا ہے، اس کو لوگ کتنا بڑا فتنہ بنائیں گے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں کہ بہت بڑا کوئی علامہ ہوں، فہامہ ہوں، یا میرا کوئی بہت بڑا مقام ہے کہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں ہزاروں کروڑوں میں، میری تو ویڈیو کے ویوز دیکھ لیں آپ کتنے آتے ہیں، گنتی میں چند ایک ہوتے ہیں بس۔ لیکن ایک کام ہے، ایک چیز ہے ذہن میں آتی، ایک دکھ ہے، وہ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ بھائی بہت مہربانی، اللہ کے لیے معاف کر دیں، بس کر دیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایک ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا، جو لکھ رہے ہیں آپ تھم نیل کے اوپر ویڈیو وائرل کرنے کے لیے، اور جو کچھ بول رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک چیز، یہ جو میں ابھی بول رہا ہوں نا ساری باتیں، یہ بھی لکھی جا رہی ہیں یہاں پر، یا یہاں لکھی جا رہی ہیں، اچھی ہیں تو بری ہیں تو یہاں لکھی جا رہی ہیں، سب کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ اگر غلط کی ہیں تو جا کر معافی مانگیں، نہیں مانگیں گے تو یاد رکھنا ایک ایسا ہی انسان جو خود مسیحا ہے اور اس کا بیٹا جو خود مسیحا تھا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، کوئی تھوڑا سا خیال نہیں آتا اس باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ پہلے بیچارے پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، کیوں خام خواہ میں ان کو تنگ کر رہے ہو؟ خدا کے لیے بس کر دو، یہ دیکھو خدا کے لیے بس کر دو۔ بس میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ ایک عہد تھا جو تمام ہوا ابھی ابھی، ایک آفتاب تھا جو تمام ہوا ابھی ابھی، لیکن آخری بات میں صرف اتنی کہوں گا کہ اس ساری صورتحال میں ایک بات واضح ہو گئی ہے، غور سے سنیے گا، ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ انسان کتنا خود غرض ہے، کتنا خود غرض ہے کہ اپنا مفاد ہو تو برائی بھی چھوڑ کر دوسرے بندے کو قبول کر لے گا، اور اگر اپنا مفاد نہ ہو تو اچھائی بھی ٹھکرا کر دوسرے بندے کو دھکے دے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔